الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. تو پچھلی مرتبہ آیت نمبر 19 تک ہوا تھا. آیت نمبر 20 سے ہم لوگ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے الم نخلقکم، کیا میں نے تم کو نہیں پیدا کیا من ماء مہین، ایسے پانی سے جو انتہائی حقیر ہے. اب یہاں ماء مہین سے مادہ منویہ کی طرف اشارہ ہے. اب اسے حقیر کیوں کہا گیا؟ ایک تو اس کی مقدار کم ہوتی ہے نا، ایک قطرے میں بھی اتنے جرثومے ہوتے ہیں کہ کوئی گنتی نہیں ہو اس کی، تو وہ اور مہین ہو گیا، معمولی ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی حیت اور اپنی بناوٹ کے لحاظ سے کوئی کشش نہیں رکھتا، بدبو، گندگی اور دوسری چیزیں، اس لحاظ سے بھی وہ حقیر ہے. لیکن وہی چیز انسان جیسی افضل مخلوق کے وجود کا ذریعہ بنتی، اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اس کو انسانی شکل دینے کے لیے اللہ نے جو سسٹم رکھا ہے آگے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّقِينٍ، یعنی اس حقیر پانی کو ہم نے بنایا یا رکھا
ایسی جگہ میں جو محفوظ ہے، ماں کے رحم مادر میں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتا ہے، اور ایک پردے میں نہیں 3 پردے میں، اس لیے کہ رحم مادر میں بھی پہلے ایک جھلی ہوتی ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس جھلی کے اوپر رحم مادر ہے، اور رحم مادر کے اوپر پیٹ کا ایک الگ سطح ہے، تو گویا اتنی محفوظ مقام پہ جہاں کوئی ڈسٹربنس اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایسے اوپن جگہ میں ہو تو ضائع ہو سکتا ہے، ایک ہی جھلی میں ہو تو وہ آسانی سے پھٹ سکتی ہے مختلف دباؤ اور پریشر کی وجہ سے۔ کبھی کبھی ہوتا بھی ہے کہ بچے دانی کی جھلی پھٹ جاتی ہے تو جلد پھر بچے کو باہر نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کی باریکی اور اس کے اہتمام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ ایسا نہیں کہ وہاں رکھ دیا تو ہو گیا کام مکمل، اس کے لیے بھی ایک پروسیس ہے، دھیرے دھیرے مختلف مراحل سے گزر کر کے وہ اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو اسی کو کہا گیا الی قدر معلوم، ایک متعین اندازے تک، یعنی اللہ تعالیٰ اس حقیر پانی کو ایک متعین مدت تک رحم مادر میں رکھتا ہے، اور وہ متعین مدت کتنے ہیں؟ 9 مہینے۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن پری میچورڈ ہوتا ہے تو اس میں خطرات زیادہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہو تو بھی اوور ہونے پہ خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک پیریڈ طے کیا، اور وہ پیریڈ ایسا نہیں ہے کہ ان نون ہے، انسان تجربے سے جانتا ہے کہ اتنی مدت تک اسے پیٹ میں ہونا چاہیے تو وہ بہتر رہتا ہے، اس سے پہلے اگر کچھ ہو تو بھی وہ رسک ہے، اس کے بعد ہو تو بھی وہ رسک ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا الی قدر معلوم۔ پھر آگے کہا گیا فقدرنا فنعم القادرون۔ اب یہ جو پورا ایک نظام ہے یہ ہم نے قائم کیا ہے، یہ اندازے ہم نے ٹھہرائے ہیں۔ مادہ منویہ میں انسانی تخلیق کا مادہ اور اس کا اس طرح مختلف پروسیس سے گزرنا، ایک خاص مدت تک اس پروسیس کو پورا کرنا، پھر ظہور میں آنا، یہ سب میرا بنایا ہوا نظام ہے۔ قدرنا، ہم نے یہ اندازے ٹھہرائے ہیں۔ اب سوچ لو یہ اندازہ ٹھہرانے والی جو ذات ہے وہ کتنی اچھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک ٹپیکل سوال لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے تو، کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے فنعم القادرون، کتنے بہتر اندازہ ٹھہرانے والے ہیں جمع، تو کیوں کہا گیا جمع؟ ایک پہلو تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں صرف تخلیق کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، تو یہاں اصلاً یہ بتانا ہے کہ ہر ایک کی تخلیق الگ الگ اندازے سے ہوتی ہے، ورنہ آپ کی ذہانت میں کیوں فرق آ جاتا ہے ان کی ذہانت سے؟ آپ کی صورت میں کیوں فرق آ جاتا ہے ان کی صورت سے؟ آپ کے جلد میں کیوں فرق آ جاتا ہے اس کے جلد سے؟ تو یہ سمجھانا ہے کہ ہر ایک کے لیے اندازہ ٹھہرانے والا ہے تو وہی، لیکن ہر اندازہ ٹھہرانے میں اس کی قدرت کا ایک نیا مظہر سامنے آتا ہے، ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ اس کائنات میں جتنے انسان آتے ہیں، ہر انسان ایک منفرد انسان ہے، اپنی صلاحیت، اپنی بناوٹ اور اپنی ہر چیز کے لحاظ سے۔ اب ہمارا انگوٹھا ایک نہیں ہے، اتنی سی جگہ میں کروڑوں کا فرق ہو جاتا ہے شناخت کے لیے۔ اور اب تو ہماری ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے تو وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر ایک کی آنکھ جو چھوٹی سی ہے وہ بھی ایک نہیں ہے۔ اب جو میپنگ ہوتی ہے آدھار کارڈ کے لیے تو آنکھ کی بھی میپنگ ہوتی ہے نا،
اور ہر ایک کی آنکھ کا جو سیمپل وہاں محفوظ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اب تک تو دنیا صرف انگوٹھے کو سمجھتی تھی، ہے نا، لیکن ہماری آنکھ بھی ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ اور انسانی تجربے میں یہ بھی ہے کہ انسانی پیر کا جو یہ تلوا ہے، پشت، یہ بھی الگ ہے۔ پہلے جو قیافہ شناسی ہوتی تھی، کوئی گزرا ہے تو پیر کے نشان سے اندازہ لگاتے تھے کہ کون گزرا ہے۔ جانوروں میں سے کون سا جانور گزرا ہے، وہ جانور کس نسل کا ہے۔ جیسے گھوڑے گزرے ہیں تو گھوڑے کی بہت ساری نسل ہے، اونٹ گزرے ہیں تو اونٹ کی بہت ساری نسل ہے۔ احادیث کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی پر لوگ الزام لگاتے تھے ولد الزنا ہونے کا، ہے نا، اب وہ پریشان تھے۔ تو عرب کا جو مشہور قیافہ شناس تھا وہ کبھی آیا، وہ لیٹے ہوئے تھے تو دیکھ کے اس نے بتایا، اس کے پیر کو، تلوے کو دیکھ کر کے بتایا یہ تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ اس قبیلے کے لوگوں کا پیر کے نشانات کا انداز یا پیٹرن یا اس کی بناوٹ الگ تھی۔ جیسے ہم لوگ پیر تو نہیں، چہرہ دیکھ کر کے یہ نیپالی ہے، یہ افریقی ہے، یہ کشمیری ہے، اتنا تو ہم لوگ کر ہی لیتے ہیں۔ پیر سے دیکھ کر تو یہ ہے اصل وہ پہلو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہر عجیب چیز کو عجیب شکل میں پیش کرنے کے لیے کہا گیا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ ایک عجیب چیز بنائی، کتنی بہترین بنائی، کتنا بہتر اندازہ ٹھہرایا۔ دوسری عجیب چیز بنائی، کتنا بہتر بنایا، کتنا بہتر اندازہ ٹھہرایا۔ تیسری چیز بنائی، اس پہلو کو اجاگر کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان ساری صفات کے لحاظ سے جمع کا صیغہ ہے، ورنہ ہے تو واحد۔ ہاں، اصل میں مراحل کا تذکرہ تو آ گیا اور سارے مراحل قدر میں شامل ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا منصوبہ، ہر ایک کی پلاننگ، ہر ایک کا اندازہ تو وہ ٹھہراتا ہے نا۔ تو اس لیے زیادہ جو قرین قیاس مفہوم سیٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر مخلوق اور ہر مخلوق کا ہر فرد اپنے آپ میں نادر ہے، اس ندرت کو شو کرنے کے لیے۔ وہ بھی تو ہے ندرت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے نا، اور اسی سسٹم سے ہر ایک گزرتا ہے، حالانکہ اس میں بھی ندرت ہے۔ ندرت کیسے ہے؟ جتنی مخلوق پیدا ہوتی ہے سب کے لیے پیریڈ ایک نہیں ہے۔ انسان کے لیے تو ہے 9 مہینے اور خطاب انسانوں سے کیا گیا ہے، لیکن جو دوسری مخلوق ہیں جیسے جانور ہیں، اب ان کے لیے بھی تو اندازے ٹھہرائے ہیں۔ مرغی انڈے کو اتنے دن سیے گی تب جا کے بچہ اس سے برآمد ہوگا، وہ سیتی ہے نا۔ چڑیے پرندے اپنے انڈوں کو اتنے دن تک سیئیں گے تب ان کے بچے برآمد ہوں گے، لیکن وہ پیریڈ 9 مہینے نہیں ہے، وہ مشکل سے 15 سے 1 مہینے کے درمیان ہوتا ہے۔ ویسے ہی جو مختلف جانور ہیں ان کے بچوں کی پیدائش کے پیریڈ الگ الگ ہیں، کسی کے کم مہینے ہیں 9 سے، کسی کے 9 سے زیادہ ہیں، سب کے لیے 9 ہی مہینے نہیں ہیں، سب کے لیے الگ الگ ہے۔ لیکن یہاں چونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے اس ریفرنس سے بات کی گئی۔ یہ ہے اصل مفہوم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ کی اس قدرت کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو ایسے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔
اس کے بعد ایک دوسرے اینگل سے سمجھایا گیا ہے کہ صرف اپنے آپ کو مت دیکھو، جس زمین پہ رہتے ہو اس زمین کو بھی دیکھو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کفاتا نہیں بنایا؟ اب کفاتا کا ترجمہ تو عموماً لوگ کرتے ہیں ٹھکانہ، لیکن اصل میں ہوتا ہے وہ ٹھکانہ جہاں کوئی چیز محفوظ کی جائے۔ ہم کو اپنے پیسے کی حفاظت کرنی ہے تو اس کو ہم رکھتے ہیں تجوری میں، جو پرانا سسٹم تھا۔ نیا سسٹم ہے تو بینک میں ہے نا، ورنہ ایسے رکھیں تو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کوئی لوٹ پاٹ لے گا، کوئی جھپٹ لے گا۔ ویسے ہی ہم کو غلے کی حفاظت کرنی ہے تو ہم اس کو رکھتے ہیں کوٹھی میں، ایسے اوپن نہیں چھوڑ دیتے، اس لیے اوپن جلدی خراب ہوتا ہے، اور جب وہ بند ہوتا ہے تو تھوڑا زیادہ دنوں تک محفوظ رہتا ہے۔ یا ان کو چھلکے کے سمیت چھوڑ دیتے ہیں، فوراً اس کا چھلکا نہیں اتارتے، جب ضرورت ہوتی ہے تب اتارتے ہیں۔ جیسے دال ہے، یہ بھی تو محفوظ کرنے کی شکل ہو سکتی، کھیت سے آیا چھلکا اتار کے رکھ دیا، لیکن چھلکا اتار کے نہیں رکھا جاتا، بس تھوڑا سا جو مہینے 2 مہینے میں یوز ہو سکتا اتنا اتارتے ہیں، یوز کرتے ہیں، باقی ویسے ہی رکھتے ہیں، پھر جب ضرورت ہوتی تب چھلکا ہو، اس لیے کہ چھلکا خود سیفٹی کا ذریعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ہاں، تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس زمین پر جو تم رہتے سہتے ہو، بستے ہو، اس کو بھی تمہارے لیے ہم نے محفوظ مقام بنا دیا ہے، چاہے تم زندہ رہو تو، چاہے مر جاؤ تو۔ مرنے کے بعد بھی ہم اسی مٹی میں ان کو دفن کرتے ہیں، گھوم پھر کر کے ہمارے بدن کے سارے اجزاء اسی مٹی میں پہنچتے ہیں، چاہے سڑ کے پہنچے چاہے ایسے دفن کر دیا جائے۔ ویسے ہی زندہ ہیں تو بھی اسی مٹی سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ غلہ اگر اس مٹی سے نہ برآمد ہو، اس زمین سے پانی برآمد نہ ہو، اس زمین سے ہم رہنے کا مکان نہ بنائیں تو ہم محفوظ رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس زمین کو تمہارے لیے حفاظت یا محفوظ رہنے کا ٹھکانہ بنا دیا۔ صرف ٹھکانے سے وہ مفہوم تھوڑا کلیئر نہیں ہوتا، محفوظ ٹھکانہ ہے نا، تو وہ مفہوم پورا ہوتا ہے۔ تو اسی کو کہا جا رہا ہے کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے محفوظ ٹھکانہ نہیں بنا دیا، چاہے تم زندہ ہو چاہے مردہ ہو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اسی زمین میں ہم نے کیا کیا؟ گاڑ دیے اور بلند کر دیے۔ اب کیا چیز گاڑ دیے بلند کر دیے؟ جبال۔ یقیناً ایک مفہوم وہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے علماء جب غور کرتے ہیں، اس میں جبال کا لفظ نہیں آیا۔ ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جبال کا لفظ نہیں آیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ ہمارے علماء غور کرتے ہیں تو وہ کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ پہاڑ کا لفظ بولنے کے ساتھ صرف پتھر کا تاثر آتا ہے، حالانکہ زمین میں پہاڑ کی طرح مٹی کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں، تودے ہوتے ہیں، ٹیلے ہوتے ہیں جس کو کہہ لیں، وہ بھی تو رواسیاں ہیں، نیچے تک گڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور مٹی کے جتنے اجزاء ہیں، جیسے چونا کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو تعبیر ایسی استعمال کی ہے کہ صرف وہ پتھر تک محدود نہ رہے، بلکہ جو بھی چیز اندر دبی ہوئی ہے اور باہر ابھری ہوئی ہے، ہر چیز کو وہ کا احاطہ ہو جائے۔ اسی لیے کہا رواسیہ شامخات۔ رواسیہ مانے جو اندر گڑی ہوئی ہو، اور شامخات مانے جو اوپر اونچائی تک، چوٹی تک بلند ہو۔ شامخہ مانے بلند ہونے والی، اور رواسیہ مانے اندر نیچے انتہائی حد تک گڑی ہوئی کہ زیادہ گرے نہیں، ہلے ڈولے نہیں، کھسکے نہیں اپنی جگہ سے۔ یہ ہے رواسیہ شامخات۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور تمہیں سیراب کیا میٹھے پانی سے۔ پانی تو بہت ہے لیکن زیادہ پانی کھارا ہے۔ خشکی کا حصہ زمین پہ کم ہے اور تری کا حصہ زیادہ ہے، اور جو تری کے حصے ہیں سمندر، اس میں بھی بیشتر حصہ کھارا ہے۔ ہم اس سمندر کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ کھارا ہے اس لیے۔ تو اب ہم کو پینے کے لیے چاہیے میٹھا پانی، تو سمندر میں بھی کہیں کہیں رکھا ہے میٹھا پانی اللہ تعالیٰ نے، لیکن میٹھے پانی کی شکل میں ہم تک، ہمارے گھر تک پہنچانے کا نظام قائم کیا ہے۔ بھاپ سے وہی سمندر کا پانی، تالاب کا پانی، جھیل کا پانی اٹھتا ہے اور وہ ریفائن ہوتا ہے۔ ریفائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے جتنی گندگیاں ہیں وہ گندگیاں صاف ہوتی ہیں بھاپ کے بعد، پھر وہ پانی کے قطرے کی شکل اکٹھا کرتا ہے، وہ اختیار کرتا ہے، اور پھر ہوائیں اس کو ہر ایک کے گھر تک پہنچاتی ہیں، ہر ایک کے گھر تک۔ بارش کا پانی بادلوں سے برستا ہے، اور بادل جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے وہاں وہاں پہنچتا ہے۔ چاہے پہاڑ پہ کسی کا گھر ہے وہاں بھی پہنچے گا، چاہے خود دریا میں کسی کا گھر ہے وہاں بھی پہنچے گا۔ وہاں بھی تو بارش ہوتی ہے، اور وہاں اگر کوئی محل بنا کے رہ رہا ہے، جیسے دبئی میں بنا لیا ہے لوگوں نے، عیش کر رہے ہیں، تو وہاں بھی بارش کا پانی تو پہنچتا ہی ہے، اسے محفوظ کرتے ہیں۔ اب پانی کوکن والے کیسے محفوظ کرتے ہیں؟ کوکن میں جا کے دیکھیے، برسات میں بڑے بڑے اپنے برتن اور گھڑے کھول کے رکھے رہتے ہیں، اور اس کو پھر ڈھک کر کے رکھ دیتے ہیں، بعد میں یوز کرتے ہیں۔ اور پہاڑوں کے درمیان گھیر کر کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے رہتے ہیں، اسے سیف رکھتے ہیں۔ اب وہ تو کھلا رہتا ہے تو گندا ہوتا رہتا ہے، تو پھر اس میں کیمیکل ڈالتے رہتے ہیں جب یوز کرنا ہوتا ہے تب، حتیٰ کہ کنویں میں بھی پانی بھر جاتا ہے، اس میں بھی کیمیکل ڈال کر کے تب پھر پینے کے لیے نکالتے ہیں اور یہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ تو اب سسٹم ہو گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ باضابطہ ان پانی کو صاف کرنے کے لیے مشینری لگی ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے جو ممبئی کے آس پاس جھیل ہیں وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں ریفائن کرنے کے لیے، ریفائن کر کے تب وہ پائپ کے ذریعے سپلائی دی جاتی ہے۔ تو اب گاؤں دیہاتوں میں بھی تھوڑا بہت پہنچایا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، ورنہ جب تک وہ نہیں تھا تب تک تو وہ اپنا نیچرل سسٹم ان کا تھا۔ یہ ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے تو تین چیزیں تو بہت کامن ہیں جس سے ریفائن کیا جاتا ہے۔ ایک تو پھٹکری، دوسرے چونا، اور تیسرے نمک۔ کوئلہ سے ریفائن کرنے کا طریقہ تو جب سے ہمارا یہ آیا ہے نا آپ کا اقوا، تب سے یہ آیا ہے، ورنہ وہ ان کے ہاں کوئلہ سے نہیں کرتے تھے۔ ان کے ہاں کرتے کیا تھے کہ کوئلے کے جو ذرات ہوتے تھے، جو اسی کی یہ ایڈوانس شکل ہے نا، اوپر سے ڈالتے تھے تو کوئلے کے ذرات جو دھول دھکڑ اور دوسری چیزیں ہوتی تھی اسے جذب کر لیتی تھی، اور باقی سی پانی نیچے ٹپکتا تھا جس کے نیچے کپڑا لگاتے تھے تو اور وہ ریفائن ہو جاتا تھا، پھر پیتے تھے۔ اسی کو طرف ایڈوانس بناتے بناتے یہ ایکوا گارڈ ہو گیا ہے، اور اس میں کوئلے کے ذرات اسی لیے ڈالے جاتے ہیں۔ جو موٹا سا پائپ ہوتا ہے جس سے گزر کر کے وہ ریفائن ہوتا ہے، اس میں کوئلہ اور بعض کیمیکل کے ذرات ہوتے ہیں۔ جی، تو وہ ہے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیچرل انتظام کیا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کا تو انسان روز مشاہدہ کرتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے باوجود اگر جھٹلاتا ہے تو کہا گیا تباہی ایسے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس نشانی اپنا بتا رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے ندرت کے
مظاہر دکھائے کہ انسان کے لیے اللہ کے کبریائی کو سمجھنا، اللہ کے احسان کو سمجھنا آسان ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جھٹلانے سے باز آئے، اللہ کو تسلیم کرے، اس کو اپنا معبود مانے اور اس کی بندگی کرے۔ آگے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو ان سارے انتظامات اور سسٹم میں تم جی رہے ہو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ رہو گے۔ انطلقوا، ایک دن موت آئے گی اور اس وقت تم کو آخرت یا قیامت کا وقوع جس کو تم جھٹلاتے ہو اسی کی طرف جانا پڑے گا، اسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی کو کہا گیا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، قیامت کو جھٹلاتے ہو، آخرت کے امکان کو جھٹلاتے ہو، آخرت کے وجود کو جھٹلاتے ہو، جنت اور جہنم کو جھٹلاتے ہو، چلو اس کی طرف جسے تم جھٹلاتے ہو، اور اس جھٹلانے کی وجہ سے جہنم رسید ہوگے۔ اور جہنم کیسی ہوگی اس کی ایک بالکل نئی تصویر یہاں کھینچی گئی۔ جہنم کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ کا ٹھکانہ ہے، یہی آتا ہے نا، اور وہاں تکلیف پہنچانے والی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دنیا میں تکلیف سے بچنے کے جو انسان کے پاس ذرائع ہیں، ان ذرائع سے وہ اپنی تکلیف کم کر لیتا ہے۔ جیسے اب دھوپ بہت زیادہ ہے تو اب سایہ ایک ذریعہ ہے، تو اس سے وہ اپنی اس دھوپ کی تکلیف کو کم کر لیتا ہے۔ لیکن جہنم میں جب انسان ڈالا جائے گا تو اس وقت اس کو کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، اور اگر بظاہر لگے گا بھی کہ کوئی سایہ ہے تو وہ ایسا سایہ ہوگا جو آرام دہ نہیں، تکلیف دہ ہوگا۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا انطلقوا الی ظل، چلو ایسے سائے کی طرف جو 3 پارٹ میں ہوگا، 3 حصوں میں ہوگا۔ اب یہاں سائے سے مراد کیا ہے؟ جو سایہ ہم کو آرام پہنچاتا ہے وہ تو درخت کا ہوتا ہے، بادل کا ہوتا ہے، اور یہ کس کا ہوگا؟ دھوئیں کا ہوگا، اس لیے کہ جہنم میں سایہ تو بظاہر کچھ نہیں ہوگا، لیکن آگ جلتی ہے تو اس کا دھواں اٹھتا ہے، تو وہ دھواں جو ہے اوپر تھوڑی دیر رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ختم ہوتا ہے، تو اس دھوئیں کا جو سایہ بظاہر نظر آئے گا وہ تو تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ تو ایسے بھی تکلیف دیتا ہے، سانس لینا مشکل ہوتا ہے دھوئیں میں، اور اس سے کوئی سکون نہیں ملتا بلکہ تکلیف ہی ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ دھوئیں کے اندر تمازت یا حرارت یا تپش ہوتی ہے، آگ کی طرح نہیں ہوتی، آگ سے ہلکی ہوتی، لیکن ہوتی تپش ہی ہے۔ یہ ہے، وہ حرارت کو روکنے کا کام نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ تو نیچے آگ سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ جو درخت کا سایہ ہوتا ہے، مکان کا سایہ ہوتا ہے، وہ آگ سے نکلا ہوا یا حرارت سے نکلا ہوا نہیں ہوتا، تو وہ حرارت کو روکتا ہے، حرارت کو کم کرتا ہے، فرق یہ ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس دن ایسی جہنم میں ڈالے جاؤ گے کہ بظاہر سایہ ہوگا لیکن وہ سایہ بھی تکلیف دہ ہوگا، ہے نا، بظاہر لگے گا کہ سایہ ہے لیکن اس سے کوئی آرام نہیں ملے گا۔ اچھا، سایہ جتنا گھنا ہو اتنا آرام ہوتا ہے، اور سائے میں اگر چھوٹے چھوٹے پارٹ ہوں تو بیچ میں جو خلا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ حرارت پہنچتی ہے، دھوپ پہنچتی ہے، دھوپ کی لہر پہنچتی ہے، تو تکلیف ہوتی ہے تھوڑی بہت۔ اور پورا جیسے اب مکان ہے تو اس میں تو پورا آرام مل جاتا ہے، لیکن درخت کے نیچے اگر بہت گھنا پتا نہیں ہے تو دھوپ کے عکس آتے رہتے ہیں، شعاعیں آتی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ وہ سایہ 3 پارٹ میں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ گھنا نہیں ہوگا، بالکل گھیرے ہوئے نہیں ہوگا کہ ایسا لگے کہ ہاں اس سے دیر سویر سکون حاصل ہو جائے گا۔ وہ پارٹ پارٹ میں ہوگا، مختلف حصوں میں ہوگا، اس کے درمیان کھلا ہوا حصہ ہوگا، تبھی تو کوئی چیز پارٹ پارٹ ہوگی۔ جب تک کہ بیچ میں
شگاف نہ ہو، پھٹن نہ ہو، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ تمازت اور حرارت پہنچے گی۔ اس تین کا ہی لفظ کیوں ہے؟ ہاں، تین کا لفظ کیوں آیا؟ تین سے عربی زبان میں جمع شروع ہوتا ہے۔ اب تین کا مطلب یہ کہ زیادہ پارٹ ہوں گے، اور زیادہ پارٹ ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ پھر زیادہ حرارت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف دو حصے ہو تو ادھر ادھر کیا کر کے بچنے کا امکان زیادہ ہے، لیکن تین یا تین سے زیادہ ہو تو پھر بچنے کا امکان کم ہے۔ تو جمع کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے وہ بیان کر دیا گیا، اور اس کے آگے سارے جمع اور بھی پارٹ میں ہو سکتا ہے، یہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور کوئی حکمت ہے اللہ بہتر جانے، ابھی ہمارا ذہن جتنا کام کرتا ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سائے کے حوالے سے جو بھاپ کی شکل میں ہو یا دھوئیں کی شکل میں ہوگا، آگے وضاحت کر دی گئی، لا ذلیلن، وہ سایہ تو ہے لیکن سائے والا نہیں ہوگا، یعنی اس سے سائے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ذل مانے سایہ، ذلیل مانے سایہ والا، یعنی وہ جو سایہ ہوگا یعنی دھواں ہوگا، وہ سائے والا دھواں نہیں ہوگا، بس شو کے لیے ہوگا۔ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ، اور وہ آگ کی لپٹ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لہب مانے کیا ہوتا ہے؟ شعلہ، لہر، تو وہ آگ کی لپٹ یا شعلہ یا لہر سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کا جو اثر ہے، اس کی جو تکلیف ہے وہ پہنچ کے رہے گی، بلکہ اس وقت بظاہر دھواں ہونے کے باوجود جو جہنم کے آگ کی لپٹ ادھر ادھر پھیلے گی، کَأَنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، کہ وہ لہب یا وہ دھواں جو ہے شرر چنگاریوں کی طرح ہوگا، جیسے آگ کی چنگاری ہوتی، جو پھٹا ہوا حصہ ہوگا اس سے پورے آگ کے تودے تو نہیں باہر آئیں گے، لیکن چنگاری آ سکتی، اور وہ چنگاری بھی دنیا کی چنگاریوں پہ قیاس نہیں کرو، جہنم کی چنگاری ہوگی تو وہ بڑے بڑے محلات کی طرح ہوگی، کل قصر۔ اور آگے کیا کہا گیا؟ کَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ، گویا کہ وہ اونٹ ہوں زرد، زرد کا مطلب پیلے، سنہرے۔ آگ جب جلتی ہے اس کا جو شعلہ اٹھتا ہے تو آگ کے ابتدائی حصے میں تو لال پن زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی لہر یا شعلہ اوپر اٹھتا ہے، اس کی لپت اوپر اٹھتی ہے، اس میں پیلا پن یا سنہرا پن زیادہ آتا جاتا، اسی کو اونٹ کے رنگ سے تشبیہ دی گئی، جو اونٹ کا رنگ ہوتا ہے وہ ویسا ہی سنہرا یا ہلکا یعنی ہلکا پیلا نہیں بلکہ گہرا پیلا ہوتا ہے، جیسے یہ ہے نا آپ کے کاپی کی جلد، اس سے تھوڑا ہلکا ہوتا ہے اونٹ کا کلر، اسی کہا گیا کان نہ ہو، گویا کہ وہ اونٹنیاں ہوں صفر، پیلے کلر کی یا سنہرے کلر کی۔ جمالات اونٹ سے، ہاں، جمل مانے اونٹ، جمالتن مانے اونٹنی، جمالات مانے اونٹنیاں، اور صفر جمع ہے اسفر کی، اسفر مانے کیا ہوتا ہے؟ پیلا، صفراؤ مانے پیلی، اس کی جمع ہے صفرن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب جو قیامت کے دن صورتحال پیش آنے والی ہے، جو تشبیہات کے ذریعے تم کو سمجھا دی گئی ہیں، اس کے باوجود اگر تم نہیں مانتے ہو تو تمہارے لیے تباہی دھری کی دھری ہے۔ پھر آگے کہا گیا ھذا یوم لا ینطقون، اس دن معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی مصیبت میں پڑتا ہے تو فریاد کرتا ہے، اور کوئی اس کی فریاد سن کر کے مدد کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو کچھ ریلیف مل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی فریاد بھی نہیں کر سکے گا، وہ
حاذا یہ یعنی قیامت کا دن کیا ہوگا؟ ایسا دن ہوگا لا ینطقون جس دن وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ اب بولنے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ فریاد۔ جب کوئی تکلیف پریشانی میں ہو تو فریاد بھی نہیں کر سکیں گے۔ حاذا یوم الفصل یہ دن کیا ہوگا؟ فیصلے کا دن ہوگا۔ جمعناکم والاولین ہم تم کو بھی جمع کریں گے اور تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کو بھی جمع کریں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ تو اس دن فیصلے کے انجام سے بچنے کے لیے اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو ذرا کر دیکھو۔ ہے اتنی صلاحیت؟ اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر کیوں اتنی جھٹائی دکھا رہے ہو اور جھٹلاتے ہو؟ یاد رکھو کہ اگر اس دن تمہیں یہ سب تدبیر کا بھی کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے تو پھر تم کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ اس کے باوجود جھٹلاؤ گے تو تباہی تمہارا مقدر ہے۔ یہاں تک گویا ان کو سمجھا دیا گیا۔ اب اس کے بعد اس کا جو اپوزٹ حصہ ہے، جو جھٹلانے والے نہیں ہیں، ماننے والے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اگلے آخری رکوع میں اس سے بحث کی گئی ہے۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ بات، جھٹلانے والوں کے مقابلے میں ان کو ماننے والا نہیں کہا گیا ہے، متقی کہا گیا ہے۔ متقی کا مطلب پرہیزگار کا مطلب یہ جو خوفناک تصویر پیش کی گئی ہے اس خوفناک انجام سے بچنے کی فکر کرنے والا، یہاں پر یہ مفہوم آئے گا۔ پرہیزگار کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن اصل جو یہاں پر اپوزٹ کے طور پر ہاں کہ جو اللہ کی طرف سے برے انجام کی خبر دی گئی ہے اس انجام سے بچنے کی کوشش کرنے والا۔ اب اس کوشش کے لیے جو بھی وہ کرتا ہے سب اس میں شامل ہے، لیکن اصلاً کیا ہے؟ ہاں اب اس میں یہ ہے کہ کوشش کرنے یا تقویٰ کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ صرف زبانی طور پہ مان نہیں رہا ہے کہ ہاں قیامت ہوگی۔ زبانی طور پہ مشرکین بھی مانتے تھے لیکن ان کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ زبانی طور پہ منافقین بھی مانتے تھے لیکن ان کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ ماننے کے نتیجے میں عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے کہ خوف کھا کر کے وہ راہ راست کو اپنائیں اور راہ راست کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے، تب وہ متقی کہلائے گا۔ تو اصلاً متقی کا لفظ لا کر کے عملی پہلو کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جھٹلانے کے مقابلے میں صرف وہ ایمان لے آئے ایسا نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کیا جو شرط ہے۔ تو جو ایمان لائے عمل صالح کرے وہ ہے متقی۔ یہ جو آیت بر ہے اس میں بھی کیا ہے کہ ظاہر چیزوں کو کوئی مانتا ہے یہ چیز نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان لایا، رسول، اور اس کے بعد پھر اعمال کی ایک فہرست گنائی گئی ہے، اور اخیر میں کہا گیا اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو وہاں تقوی کی جو اصل معنویت ہے اس کو بہت کلیئر کٹ انداز میں سمجھایا گیا ہے، اور یہاں بھی جب ضد کے طور پہ ہم غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ متقین کس کو کہا گیا ہے۔ تو یہ ہے ایک انٹرسٹنگ پہلو کہ تقوی کا مفہوم جو ہم رائج سمجھتے ہیں اس سے اوپر ہے۔ تو آج ہم لوگ یہیں سے بریک کرتے ہیں، باقی یہ آخری رکوع ہم لوگ تھوڑا تفصیل سے اگلے درس میں لے لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔